ओके सो हम बात कर रहे थे इससे पहले कि असेंबली टेक्निक जो है आज न्यू टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा एंड टेबुलेटेड फॉर्म इन ग्राफिकल फॉर्म, व्हाट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सेंट्रल टेंडेंसी, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते हैं, राउंडिंग किस तरह करते हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ बात करेंगे एंड दैट इज द सैम्पलिंग टेक्निक। सैम्पलिंग टेक्निक में हम न सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम ए टारगेट पॉपुलेशन, बल्कि हम साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन में कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक जो है ये मौजू है। यानी हमारे पास होमोजेनियस पॉपुलेशन है, हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन है, हम एक कम्युनिटी से डेटा कलेक्ट करते हैं, हम जो है हॉस्पिटल से डेटा कलेक्ट करते हैं। सो स्पेसिफिक सिचुएशन में हमें कौन सी सैंपल साइज टेक्निक जो है ये यूज करनी चाहिए। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ जो हमारे टेक्निक्स हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन से जो है असेंबली टेक्निक जो है उस टाइम पे जो है हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हम डिटेल से असेंबली टेक्निक पर बात करेंगे। सो आते हैं रिसर्च प्रोसेस की तरफ। जब एक प्रॉब्लम इनकाउंटर करते हैं एक रिसर्चर, तो एक रिसर्चर उस प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप जो रिसर्च प्रोसेस में होता है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चन। ये रिसर्च क्वेश्चन जो है ये रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक ऑफ ए डिजीज हो सकती है, रिगार्डिंग द इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज हो सकती है। If it is related to the diagnosis of a disease, so it is known as the diagnostic question. If it is related to the treatment of a disease, it is known as the intervention question. If it is related to the prediction of the recovery of the patient from that specific disease, it is known as the prognostic question. Similarly, distribution question उसको कहा जाता है अगर हम किसी डिजीज की इंसिडेंस, प्रिवेलेंस के बारे में, इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी डिसऑर्डर या डिजीज की काजिस क्या है, सो इट विल बी कॉल्ड इज द एटियोलॉजिकल क्वेश्चन। सो ये तमाम क्वेश्चन जो है, इंटरवेंशन क्वेश्चन, एटियोलॉजिकल क्वेश्चन, प्रोग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रॉब्लम से बनते हैं। फिर उस प्रॉब्लम में हम हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं या नहीं करते, ये अलग है। लेकिन द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम अगर हाइपोथेसिस यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, सो इट विल बी आफ्टर द रिसर्च क्वेश्चन। जब हमारे रिसर्च क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट हो जाती है, वो पीको मेथड से है, पीओ मेथड से है, पीकोज मेथड से, पीकॉर्ड से है, तो प्योर से है, डिफरेंट उसमें अप्रोचेस है कि हाउ वी कैन डेवलप एंड हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एन आंसरेबल रिलायबल क्वेश्चन। हाइपोथेसिस प्रेजेंट करने के बाद जो है हम प्लानिंग ऑफ द रिसर्च कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारी प्लान जो है ये अगर अप्रोप्रिएट प्लान के साथ हम चले जाते हैं, सो वी कैन अचीव आवर गोल्स। अदरवाइज जो है इन अदर केस देयर मे बी अचीवमेंट ऑफ द गोल बट दैट वुड बी बाइस्ड। अब प्लानिंग द रिसर्च डिजाइन में क्या है, इसमें रिसर्च स्टडी डिजाइन जो है ये सेलेक्ट कर देते हैं। उसमें सेटिंग जो है ये मेंशन करते हैं कि डेटा कहाँ से कलेक्ट होगी। उसके अलावा जो है उस पॉपुलेशन से कुछ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है ये प्रेजेंट करते हैं। उसमें हम सैंपल साइज जो है ये बताते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक बनाते हैं जो आज हमारा लेक्चर भी है। तो ये तमाम प्लानिंग की जाती है और साथ साथ हम फिर क्या कर देते हैं, जब हमारी प्लान बन जाती है तो उस साथ हम अपने क्वेश्चनर्स या क्लिनिकल टेस्ट या जो है कुछ इस तरह के जो डेटा कलेक्शन टूल जो हैं, ये रिलायबल एंड वैलिड टूल जो है ये वहाँ पे मेंशन करते हैं, और फिर हम जो है वहाँ पे सैम्पलिंग कर लेते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक जो है ये है कि ये जो प्रोसेस है कि जब हमारे रिसर्च डिजाइन जो है ये इसकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है, हाउ वी विल एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्रोसेस। क्योंकि जब सैम्पलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को फिर मैनेज करते हैं, स्पेसिस वगैरह में एंटर करते हैं किसी भी एनालिसिस सॉफ्टवेयर में, उसकी फिर एनालिसिस करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब मिसाल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कि स्ट्रोक पेशेंट है और हमारा गोल ये है कि उनकी गेट जो है ये थोड़ी सी हमने पता नहीं कि गेट किस तरह इंप्रूव हो सकती है।
تو ایز اے پیانو پریکٹیشنر، ایز اے پیانو پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹکس ایکسپرٹ جو ہیں، ہم یہ ایک کوشچن بنا لیتے ہیں کہ یہ جو اینکل آرتھوسس ہے، اگر یہ ہم اسٹروک پیشنٹ کو کے لیے یوز کرتے ہیں تو کیا ان کی جو گیٹ سپیڈ ہے، گیٹ کیڈنس ہے، ان کے جو گیٹ پیرامیٹرز ہے، کیا امپروو ہو جائیں گی؟ دس از آور ریسرچ کوشچن کہ is the implication is the if we provide the ankle arthrosis to the stroke patients, it will increase the gait speed, improve the cadence as well. Hypothesis کہ ہم اس کوشچن کو ایک predictive statement میں کنورٹ کر لیتے ہیں کہ yes, there will be improvement in the gait speed, in the gait cadence, in the other gait parameters when the patients they use the ankle arthrosis as compared to the prediction the conventional physical therapy treatment without that orthotic treatment. یہ ہمارا hypothesis ہو جائے گا. پھر ہم چلے جائیں گے پلاننگ کی طرف، پورا پروپوزل بنائیں گے اور اس میں ہم کہ بھئی ہم کہاں اسٹروک وارڈ سے جو ہے یونٹ سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، کتنی سیمپل سائز ہوگی، کون سی اسٹروک یونٹ کون سے جو ہے اس کی انکلوژن کرائٹیریا، اور پھر ہم سیمپلنگ کریں گے اور پھر ان سے ہم سپوز ہم گیٹ انالیسس، گیٹ ایمبولیٹری انڈیکس سے، ڈائنامک گیٹ انڈیکس سے، ٹائم اپنگ گو ٹیسٹ ہے، 6 میٹر واک ہے، 10 میٹر واک ہے، 6 منٹ واک ہے، تو یہ مختلف میجرمنٹ یہ ہم کریں گے کہ ہم ان کی ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. اور پھر اس کے بعد وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اسپیسیز پہ ڈال کے اس میں مختلف قسم کی انووا ٹیسٹ ہے، کائی اسکوائر ٹیسٹ ہے، اسی طرح جو انڈیپینڈنٹ ٹیسٹ ہے، پیر ٹی ٹیسٹ ہے، یہ ہم اپلائی کریں گے. اور پھر انٹرپریٹ کا مطلب ہے نتیجہ نکالنا. ہم یہ انٹرپریٹ کریں گے، اپنی ریسرچ کوشچن کی طرف واپس آئیں گے اور اس کو آنسر دیں گے کہ یہ سارے پروسیس کرنے کے بعد جو ہے what is actually the effectiveness of that ankle foot arthrosis in the improvement of the gait parameters among stroke patients. تو یہ پروسیس میں one of the important step in all this research process is the sampling. کیونکہ اگر سیمپلنگ جو ہے ہم صحیح طریقے سے نہیں کرتے تو ہماری جو گولز ہوں گے، جو ہمارے ہائپوتھیسس یا جو کویسچن ہوں گے، دیٹ میں بھی یا تو اس کو آنسر صحیح طریقے سے نہیں ملے گا، اور اگر آنسر مل پہ جاتی ہے سو دیٹ مائٹ بی دا ناٹ دیٹ بائس کویسچن آنسر ہوگا. اسی لیے سیمپلنگ جو ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. سیمپلنگ کو جو ہے سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو کہاں پہ کون سی سیمپلنگ اپلائی کرنا یہ سمجھنا ضروری ہے. تو اس سے پہلے کہ سیمپلنگ ٹیکنیک پر بات کریں، تھوڑے سے کچھ ٹرمز ہم ڈسکس کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے پاپولیشن، ایک ہوتا ہے ٹارگیٹ پاپولیشن، ایک ہوتا ہے اسٹڈی پاپولیشن، ایک سیمپل ہوتا ہے، ایک اسٹڈی سیمپل ہوتا ہے. یہ مختلف ٹرمز یوز ہوتے ہیں. پاپولیشن سے مراد جو ہے سپوز وی آر کلیکٹنگ دا ڈیٹا، وی آر کنڈکٹنگ دس ریسرچ ان پشاور، تو پشاور از آور ٹوٹل پاپولیشن. پھر واٹ از دا ٹارگیٹ پاپولیشن؟ اب چونکہ ہم اسٹروک پیشنٹ جو ہے اس پر ریسرچ کرنے جا رہے ہیں تو تمام ہاسپٹل میں مختلف قسم کی بیمار لوگ ہوں گے. ہم صرف جو ہے اسٹروک پیشنٹ سے ہمارا کام ہے. سو دس از نون ایز دا ٹارگیٹ پاپولیشن. دا پاپولیشن، سمپل پاپولیشن از the Peshawar district, the Peshawar city. The target population is our specific population, a subpopulation on which we are conducting and executing this research. Target population چونکہ again اگر آپ دیکھیں so there will be too many stroke patient in this Peshawar district، اور اس تمام کو ریسرچ میں انکلوڈ کرنا شاید ہمارے ریسورسز جو ہیں یہ ہمیں اجازت نہ دے، اور نہ ہم کر سکتے ہیں. ٹائم ریسورسز ہے، منی ریسورسز ہے اور ہیومن ریسورسز، یہ تمام ایسے ریسٹرکشن ہے کہ ہم پشاور کے تمام اسٹروک پیشنٹ جو ہیں اس پر ریسرچ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کرتے ہیں ہم اس سے ایک سیمپل سلیکشن جو ہے یہ سیمپل سلیکٹ کر دیتے ہیں، اینڈ دیٹس پارٹ آف دا پاپولیشن. جو ٹارگیٹ پاپولیشن سے ہم چن لیتے ہیں کس پر ہم ریسرچ کریں گے، دیٹ از ایکچولی نون ایز دا سیمپل. اس کے بعد اسٹڈی سیمپل کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی سیمپل یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم اچیو کی سیمپل میں شامل کر لیتے ہیں لیکن وہ خود وڈرا کر لیتے ہیں. یعنی پارٹیسپینٹ جن کو ہم اپنے سیمپل کے لیے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے ہم اپنے ریسرچ میں آپ کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں جو خود وہاں پہ وڈرا کر دیتے ہیں،
वो वॉलंटियरली जो है वो कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन स्टडी, वी वांट टू लीव, तो वो सैंपल से निकल जाएंगे। जो बाकी कंसेंट फॉर्म साइन करके आप स्टडी में हाँ कर देते हैं पार्टिसिपेशन के लिए, उसको फिर कहा जाता है द स्टडी सैंपल। तो अगर हम सैंपल की बात कर ले तो दैट वुड बी वी हैव मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिसमें से वी डोंट नो who will be voluntarily participating and who denied to participate in the study। तो ये जो स्टडी सैंपल है ये हम पे मैटर कर देता है कि ये कितना होगा, ये स्टडी सैंपल कितनी होगी, हम हाउ वी कैन कैलकुलेट, ये अलग टॉपिक है। तो सैंपलिंग में दो चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी है। जो प्रीवियस प्रोसेस में हमने प्रोसेस में सैंपलिंग डिस्कस किया, तो इस सैंपलिंग के साथ हमने दो चीजें करने, एक कि कौन सा तरह का कार्य इख्तियार करना है कि हम अपने टारगेट पॉपुलेशन से स्टडी सैंपल जो है ये सेलेक्ट कर लें, और दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हाउ मच पीपल, हाउ मच पार्टिसिपेंट, हाउ मच पेशेंट जो है, हाउ मच क्लाइंट जो है दैट वुड बी इनफ टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। मैं एक एग्जांपल दे रहता हूँ। घर में जब खवातीन जो हैं ये चावल बनाते हैं, इस तरह कोई सालन बनाते हैं, तो उसमें ये मसाला नमक वगैरह सब ये डाल लेते हैं। फिर क्या कर देते हैं कि उसमें से थोड़ा सा जो है पानी जो है ये हथेली में डाल के इसको टेस्ट कर लेते हैं कि आया नमक जो है इस पूरे सालन में बराबर है कि नहीं है। अब वहां पे if someone had just put one drop on that palm, हथेली पर एक ही ड्रॉप सिर्फ डाल लेते और टेस्ट कर लेते, तो माइट भी उनको कोई अंदाजा नहीं होगा अबाउट दैट स्टेटस ऑफ दैट सॉल्ट कि वहां पे नमक कितनी है। तो यही जो है हम समटाइम हम इतने कम सैंपल सेलेक्ट कर देते हैं अपने पॉपुलेशन से कि उसको रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको अंडर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसलिए ये एक अलग टॉपिक है जो इस टॉपिक के हटकर है कि हाउ मच सैंपल साइज वुड बी इनफ, एडिक्वेट सैंपल साइज कितना होगा। ये एक सैंपल साइज कैलकुलेशन है जो इंशाल्लाह किसी दिन इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। मुख्तलिफ 4-5 अप्रोचेज है जिसके जरिए हम आप सैंपल साइज कैलकुलेट कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर वो 1 चम्मच 2 चम्मच की 1 चम्मच के करीब पानी जो है ये किसी प्लेट वगैरह में डाल के उसको टेस्ट कर लेते हैं, तो न सिर्फ ये कि उनको अंदाजा हो जाएगा कि नमक जो है कितना है, बल्कि वो पूरी जो वहां पे बर्तन है उसमें जितने भी सालन या चावल बने हैं वहां पे पड़े उस पर ये अप्लाई करेंगे, उस पर ये जनरलाइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे कि यस ये जो सैंपल से लिया गया नतीजा है इसको जो है अप्लाई करेंगे द एंटायर पॉट जो वहां पर सालन पड़ा हुआ है। दिस इज एक्चुअली द रिसर्च कि हम एंटायर पॉपुलेशन से हम सैंपल सेलेक्ट कर देते हैं, उस सैंपल पे हम रिसर्च करते हैं, उस सैंपल से हम नतीजे निकालते हैं और फिर हम इसको जनरलाइज कर देते हैं इनटू द एंटायर टारगेट पॉपुलेशन पे। तो यही इंपॉर्टेंट है कि हमारी सैंपल इतनी होनी चाहिए कि एटलीस्ट हम उनसे जो नतीजे हासिल कर सके it should be generalizable and it is able to generalizable into the entire population। तो रिसर्च पॉपुलेशन जो है ये एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है, एक सब पॉपुलेशन होती है, और जिससे हम जो है अपने डेटा जो है उनसे कलेक्ट करेंगे थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। और सैंपल जो है क्या होता है, सैंपल उसी पॉपुलेशन से फिर एक छोटी सी पोर्शन जो है लेके जिसको हम जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द ब्लू सर्कल में दिस इज द एंटायर पॉपुलेशन, यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा जो है ये सैंपल लिया गया है। अब ये सैंपल किस तरह लिया गया है, दिस इज नोन एज द सैंपलिंग टेक्निक, और हाउ मच सैंपल इट इज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, दिस इज नोन एज द सैंपल साइज। तो ये दोनों टॉपिक रिलेटेड तो है लेकिन दे आर नॉट सिमिलर, कि सैंपल साइज क्या है एंड सैंपलिंग टेक्निक क्या है, ये दोनों जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे at this session, at this lecture. Today we will talk about only the technique through which we will select the sample from the population, and inshallah in the next technique we will discuss that how we can calculate the sample size, how much sample size would be enough, what are the different approaches हम जो है टारगेट पॉपुलेशन की बेस पर कर सकते हैं, प्रीवियस रिसर्च की बेस पर कर सकते हैं, एजम्पशन की बेस पर कर सकते हैं, पावर एनालिसिस की बेस पर कर सकते हैं सैंपल साइज कैलकुलेशन। तो सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग एक्चुअली इसी प्रोसेस को कहते हैं कि हम इस पॉपुलेशन से जो सैंपल सेलेक्ट कर देते हैं इसी को हम कहते हैं द सैंपलिंग प्रोसेस।
اور جب ہم پاپولیشن سے سیمپل سلیکٹ کر دیتے ہیں تو ان پہ جو ریسرچ جو ڈیٹا جو ریزلٹ ہمارے پاس آئیں گے ہم اس کو پھر جنرلائز کریں گے into the entire population. So that's why it should be taken enough sample کہ ہم اتنی adequate sample ہمارے پاس ہونی چاہیے which is able to generalize on the entire population. تو اگر ہم صحیح ٹیکنیک یوز نہیں کرتے یا انف سیمپل سائز یوز نہیں کرتے ان بوتھ کیسز جو ہے میں بھی جنرلائزیشن جو ہے یا جس کو ایکسٹرنل ویلیڈیٹی آف دا ریسرچ کہتے ہیں یہ متاثر ہوگی. تو اپروپریٹ اسٹڈی ڈیزائن کے ساتھ ساتھ جو ہے اپروپریٹ سیمپلنگ ٹیکنیک اینڈ ایڈیکویٹ سیمپل سائز جو ہے دے آر ویری امپورٹنٹ اف یو وانٹ ٹو جنرلائز the sample, the results, the interpretation to the entire target population. کوئی بھی طریقہ ہم یوز کرتے ہیں جتنی بھی سملر ٹیکنیکس ہے ان تین سب ٹیکنیکس میں سے کچھ چیزیں کامن ہوتی ہے اور یہ اسٹیپس ہے 3 اسٹیپس ہے کہ جب بھی ہم کوئی سیمپل سلیکٹ کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اپنے پاپولیشن جو ہے اسٹڈی پاپولیشن جسے اسٹڈی پاپولیشن کو آپ ٹارگیٹ پاپولیشن کی ایک تو پاپولیشن ہم نے کہا the population is the Peshawar district. Study population, the target population is the stroke patient. اس کے بعد جو ہے ہم نے کیا کرنے سائز آف دا سیمپل جسے ابھی ہم نے ڈسکس کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر کیا کریں گے سلیکٹ دا سیمپل. تو آج ہم اس 3rd اسٹیپ پر بات کریں گے کہ ہاؤ وی ول سلیکٹ دا سیمپل واٹ آر دا ڈفرنٹ ٹیکنیکس اور دا ڈفرنٹ اپروچز ٹو سلیکٹ دا سیمپل فرام دا پاپولیشن. تو سیمپلنگ کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے مختلف قسم کے پیرامیٹرز ہیں لائک وی ہیو دا ڈیموگرافک جس میں ایج آ سکتی ہے جینڈر آ سکتی ہے ریزیڈنس آ سکتی ہے میرٹل اسٹیٹس سوشو اکنامک اسٹیٹس. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے پہلے سے کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم ان سے کیا کیا کلیکٹ کریں گے. صحیح. اسی طرح جو ہے ہمارے پاپولیشن میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جنرل کمیونٹی سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ہم میڈیکل ریکارڈ سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ہم کسی ادارے کے اندر جا کے کلیکٹ کرتے ہیں ہم آن لائن ڈیٹا کلیکٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم سیمپل سے پہلے جو ہماری پلاننگ ہوتی ہے اس پلاننگ میں یہ چیزیں ضرور مینشن کرنی چاہیے کیونکہ اسی پلاننگ کے بیس پر جو ہے یہ سیمپلنگ جو ہے ڈپینڈ کرے گی وچ ٹائپ آف سیمپلنگ وی کین یوز. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس طرح ایک اسٹڈی پاپولیشن ہوتی ہیں اس سے پھر ہم سیمپل کے سپوز رینڈم سیمپلنگ کرتے ہیں سلیکٹڈ سیمپل آ جاتا ہے. اس کے بعد نان رسپونڈرز یہ نان رسپونڈرز کچھ 2 طرح کی ہو سکتے ہیں. ایک تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈینائی کر دیتے ہیں نکل جاتے ہیں والنٹیئرلی وی ڈونٹ وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان اسٹڈی دیٹ ڈینائی ٹو پارٹیسپیٹ ان اسٹڈی یا جو ہے آپ کوئسچنر وہ پارٹیسپیشن کے لیے حامی تو بھر لیتے ہیں دے جسٹ ایگری ٹو پارٹیسپیٹ کنسنٹ سائن کر دیتے ہیں بٹ آفٹر دیٹ جو ہے وہ کوئسچنر آپ کو واپس نہیں کرتے یا جو ہے وہ ویسے جو ہے والنٹیئرلی جو کہتے ہیں کہ بھائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو ان our participation in this project وہ کنسنٹ سائن کے بعد بھی جا سکتے ہیں. تو ان تمام کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نان رسپونڈرز. اس کے بعد جو رہ جائے گا دیٹ ول بی کالڈ as the study sample. کراس سیکشن اسٹڈی میں سمپل سروے میں آپ کوئسچنر جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں اور وہاں پہ پھر آپ کو کچھ لوگوں سے کوئسچنر واپس نہیں آتی تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں نان رسپونڈر. اور جب بھی آپ ریسرچ کرتے ہیں اینڈ سپوز اٹ از دا کراس سیکشن اسٹڈی تو جو آپ کا سیمپل سائز کیلکولیٹ ہو جاتا ہے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دیٹس calculated sample size is the minimum required. It is the minimum required sample size. اس لیے جب بھی آپ سیمپل سائز سلیکٹ کر دیتے ہیں تو نان رسپونڈر پرسنٹیج ضرور ڈالا کرے. بعض لوگ اس کو 10% ڈالتے ہیں اور یا 20%. یہ دونوں جو ہے اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے. 20 پریکٹس اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ دیں گے تو آپ 20-30% دیں گے کیونکہ اگر آپ کو اسٹڈی سیمپل آپ کے سیمپل سائز سے کم آتی ہے تو دین دس از دا بائسڈ انڈر ریپرزنٹیشن. اس لیے سپوز آپ کا 300 سیمپل سائز ہے تو آپ 360 کوئسچنر ڈسٹریبیوٹ کر لیں. کنسیڈر دیٹ دا 60 would be the non responder percentage or proportion. لیکن اگر آپ ڈیٹا خود کلیکٹ کر دیں تو پھر وہاں پہ اگر آپ 10-20% ایڈ نہ بھی کریں بیکاز آپ جب تک آپ خود ہے تو آپ ڈیٹا کمپلیٹ نہیں ہوتی 300 تو آپ اپنی اسٹڈی جو ہے یہ جاری رکھیں گے. تو چلتے ہیں ٹورڈز دا
سیمپلنگ ٹیکنیک کی کیا کیا جو ہے یہ ٹائپس ہے اور اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے. اچھا، جب بھی ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یا سیمپلنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری کچھ یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے یہ نون ہے کہ نون نہیں ہے، یعنی سیمپل سائز کی یہ کہ سپوز آپ ایک اسٹروک پاپولیشن لے رہے ہیں، سو وی ڈونٹ نو دیٹ ہاؤ مچ ایگزیکٹلی دا اسٹروک پیشنٹ پشاور وڈ بی. سو یہ اس کو کہتے ہیں دا سیمپلنگ فریم، یعنی آپ کے پاس انٹائر لسٹ آف ٹارگیٹ پاپولیشن موجود ہیں کہ نہیں ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ سپوز اگر آپ کے پاس جو ہے someone is collecting the data in the undergraduate students of Khyber Medical University، تو آرام کے ساتھ آپ اس کی جو آفس مینیجر ہے وہاں پہ جا کے تمام انٹائر اسٹوڈنٹس جو جہاں پہ پڑھتے ہیں ان کی لسٹ نکال کے کہ بھائی how many students they are studying in this university، تو آپ کو اسٹڈی پاپولیشن جو ہے ٹارگیٹ پاپولیشن کی انٹائر لسٹ جو ہے آ جاتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس یہ لسٹ موجود ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اسی کے بیس پر جو ہے انٹائر سیمپلنگ ٹیکنیک جو ہے they can be divided into two types: the probability and the non-probability sampling techniques. جب بھی ہم سیمپلنگ ٹیکنیک کر دیتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ there should be representative sample. اچھا، ریپرزینٹیو یہاں پر دو میننگ میں ہم یوز کرتے ہیں. ایک تو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں سیمپل سائز کی مطلب اس سینس میں کہ بھائی the number should be adequate. دوسری یہ ہے کہ ہم نے جو سیمپل لیا ہے کیا ٹارگیٹ پاپولیشن سے ہی لیا ہے یا یہاں پہ ہم نے کوئی irrelevant جو ہے پاپولیشن سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے. تو یہ ریپرزنٹیشن دونوں طرح سے امپورٹنٹ ہے. سپوز ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کرونک اسٹروک پیشنٹ لیں، تو اب یہاں پہ ہم نے کسی ایسے اسٹروک پیشنٹ کو لیا ہے گیٹ پیرامیٹر چیک کرنے کے لیے جن کو ہم ایفو دیں گے کہ وہ ایکیوٹ کیس میں ہے، اس 2 مہینے ان کو ہسٹری ان کی ہے. تو ناؤ دس اگین جو ہے نان ریپرزینٹیو، یہ غلط ہے. تو یہ ریپرزینٹیو سیمپل دونوں میں ہے کہ اٹ شوڈ بی within that adequate sample size and it should be according to the inclusion exclusion criteria. تو اس لیے جو ہے کیونکہ ہم اسی پاپولیشن کے ڈیٹا کو جو ہے جو ریزلٹ آئیں گے ہم کرونک اسٹروک پیشنٹ پر اپلائی کریں گے. تو اگر ہمارے سیمپل میں اختیار ایکیوٹ پیشنٹ کا ڈیٹا شاید مختلف آ جائیں تو اس کو پھر ہم اگر واپس ایکیوٹ کے ڈیٹا کو کرونک پر جنرلائز کریں گے تو دیر میں بی دا بائس ریزلٹ جو ہے شاید مختلف آ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ تمام بات اس لیے ضروری تھی کہ تھوڑے سا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے سیمپلنگ کا، سیمپلنگ کیوں ضروری ہے، سیمپلنگ ٹیکنیک کون سا، ہم ڈائریکٹلی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے کہ آنکھیں بند کر کے بس کوئی بھی ٹیکنیک یوز کرے اور آنکھیں بند کر کے بس we can say کہ 200 would be enough. No, that should be a calculated sample size. یہ دونوں کے لیے یہ جو ڈسکشن تھی ہماری اس لیے ضروری تھی کہ it should be known to the fact that the adequate number of sample size as well as the appropriate sampling technique, they both are necessary. تو سیمپلنگ ٹیکنیک کی بات کرتے ہیں. there are two types of sampling technique: probability sampling and the non-probability sampling. اب probability sampling اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تمام پاپولیشن جو ٹارگیٹ پاپولیشن اس کو ایکول چانسز آف انکلوژن ان دی سیمپل سائز ہے. مثال میں آپ کو لاٹری میتھڈ دے دیتا ہوں کہ یو ہیو 100 پارٹیسپینٹ اینڈ یو جسٹ وانٹ ٹو سلیکٹ 20 پارٹیسپینٹ، کہ ان 100 میں سے 20 سلیکٹ کرنے ہیں. اب 100 نامز آپ نے ایک لاٹری باکس میں ڈالے ہیں، اس کو آپ چیک کر دیتے ہیں، پھر اس کو آپ جو ہے ایک باہر سے ایک بندہ بلا کے اس سے 20 نیم جو ہے یہ اٹھا لیں. اب یہاں یہ 20 نیم جو ہے 1 to 100 کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایسی کوئی جو ہے کسی کو کچھ ایکسٹرا جو ہے پریویلیج حاصل نہیں ہے کہ بھئی that he or she can be the part of that sample size. تو کوئی بھی جو ہے یہ بائی چائس نہیں آئے گا بلکہ بائی چانس آئے گا. تو یہ جو ہے پروبیبلٹیز. تو پروبیبلٹی سیمپلنگ یہ ہے کہ جس میں سلیکشن جو ہے یہ انٹائرلی بائی چانس ہوتی ہے، لک پر ہوتی ہے، یہ بائی چائس نہیں ہوتی. صحیح. اس میں ہر ایک پارٹیسپینٹ کو ان کی یہ قسمت پر ڈیپینڈ کرے، لیکن ہر ایک پارٹیسپینٹ کو ایکول چانس ملے گا ٹو بی دا پارٹ آف دا سیمپل سائز. On the other hand, non-probability sampling کیسے کہتے ہیں؟ وہ تمام ٹائپس آف سیمپلنگ ٹیکنیک جس میں سلیکشن جو ہے ایک اسپیسیفک کرائٹیریا کے بیس پر ہو، جس میں تمام ٹارگیٹ پاپولیشن کو ایکول
موقع جو ہے فراہم نہیں کی جائیں ٹو بی دا پارٹ آف دا سیمپل سائز، اور جس میں ہم ایک وی کین سے دیٹ کہ ایک رولز رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہم لیں گے اور یہ ہم نہیں لیں گے. تو ایسے کیس میں جو ہے کہ ہم بائی چوائس جو ہے یہ پسند کر سکتے ہیں اور کہ اس پارٹیسپینٹ کو آپ انکلوڈ، جیسے مثال یہ کہ 100 پارٹیسپینٹ اور اس میں سے جو ہمارے نزدیک پریزنٹ ہے ہم ان کو لے لیں گے. اب ایک بندہ دور بیٹھا ہے تو اس کو کیا غلطی کہ اس کو ہم نے نہیں کہا، بس جو نزدیک ہمارے ہیں جو ہمارے آواز سن رہے ہیں اس سے ہم کر رہے ہیں، یا جو پہلے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان کو ہم صرف انیشل 20 پارٹیسپینٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائیں گے. اب اس میں سے ریمیننگ جو اس کسی وجہ سے آج لیٹ آئے ہیں ان کو ہم نے انکلوڈ نہیں کیا، ان کو چانس نہیں ملا. سو دیٹ از ایکچولی دا نا پروبیبلٹی سیمپلنگ. اچھا، کوئی کوشچن یہاں تک تو نہیں ہے کہ ہم واٹ از ایکچولی دا ڈفرنس بٹوین پروبیبلٹی اینڈ نا پروبیبلٹی سیمپلنگ؟ سر السلام علیکم سر. ایک وعلیکم کوشچن السلام. ہے سر کہ جی جی اگر پاپولیشن ہمیں معلوم ہی نہ ہو، جی جیسے جی کہ اگر میں نے پشاور میں کرنا ہو اسٹروک پہ اور مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ جی جی. اسٹروک کی کیا ریشو ہے، تو پھر اس میں پھر کیا طریقہ میں اپنا سکتا ہوں اگر میں نے ریسرچ کرنا ہی ہے اچھا اس ٹاپک پہ؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ عموماً جو ہے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر آپ کیلکولیٹر کی طرف چلے جائیں، مختلف جو کیلکولیٹرز ہیں جیسے سروے منکی ہیں یا راؤ سافٹ ہے یا اوپن ای پی ہے یا اور بھی بہت سارے جو سمپل سائز کیلکولیٹرز ہوتے ہیں آن لائن، وہ ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمیونٹی سے ڈیٹا لے رہے ہیں اینڈ دا ڈیٹا از ان نون ٹو یو، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاپولیشن جو ہے یہ 20,000 سے زیادہ ہے، یعنی آپ ایک اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو یہ 30,000 40,000 50 جتنی بھی، بٹ اٹ از مور دین 20,000، تو آپ 20,000 ہی لگا لیں. کیونکہ اگر ہم 20,000 کے بجائے 20 لیک کر دیں تو بھی جو ہے 10 سے کم انکریز سیمپل سائز میں ہوگا. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم اس کو رینڈملی بس 20,000 لگا لیتے ہیں اور اس پہ باقی جو مارجن آف ایرر ہے، ریسپانس ڈسٹریبیوشن ہے، کنفیڈنس انٹرول ہے، یہ ہم لگا کے سمپل سائز کیلکولیٹ کریں گے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ اسی کیس میں جب آپ جیسے آپ کا کوشچن ہے تو ہم پریویس اسٹڈیز اٹھا لیں گے جو آپ کی اسٹڈی سے بالکل جو ہے سملر ریلیونٹ اسٹڈیز ہیں، اور اس کے ریزلٹ کے بیس پر جو ہے ہم سمپل سائز کیلکولیٹ کر دیتے ہیں. یا جو ہے تیسرا جو ہے دس از آن دا سپوز جو آپ اس کیس میں ہم آر سی ٹی کریں گے کہ ایک گروپ کو ہم ٹریڈیشنل جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اینکل فٹ ارتھوسس دیں گے، دوسرے گروپ کو ہم سمپل کنونشنل جو ٹریڈیشنل ریہیبلیٹیشن ہے ان کی اسٹروک وہ دیں گے، لیکن اس کو جو ہے اینکل فٹ ارتھوسس نہیں دیں گے. تو کون سی اسٹڈی ڈیزائن ہوگی؟ اس میں ہم آر سی ٹی ہوگی اور اس میں ہم افیکٹونیس معلوم کریں گے. تو اس میں پھر اس طرح کی اسٹڈی میں جو سمپل سائز کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ بیسڈ ہوتا ہے افیکٹ سائز پہ، جس کو کوہنڈی کہا جاتا ہے، جو عموماً 0 اور 1 کے درمیان ہوتی ہے کہ جتنا چھوٹا افیکٹ سائز ہوگا، جیسے مثال 0.3 اینڈ لیس دین 0.3 از کنسیڈر دا اسمال افیکٹ سائز، 0.4 جو ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے دا ماڈریٹ، اینڈ 0.5 اینڈ مور دین دیٹ دے آر کنسیڈر ایز دا لارج افیکٹ سائز. تو یہ جو ہے ہم اس کی کوہنڈی افیکٹ سائز کے بیس پر پھر سمپل سائز کیلکولیٹ، جتنا ہمارا افیکٹ سائز زیادہ ہوگا اتنا ہی سمپل سائز ہمارا کم ہوگا. جتنا سمپل افیکٹ سائز جو ہے آپ 0.3 کر لے تو آپ کا سمپل سائز زیادہ آئے گا، آپ 0.7 کر دیں افیکٹ سائز پاور انالیسس وغیرہ میں تو یہ جو ہے وہاں پر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے. تیسرا جو چوتھا طریقہ ہے وہ پاور انالیسس پہ ہے کہ آپ ہاؤ مچ جو پاور ہے آپ لیں گے پرسنٹیج میں. سو یہ تقریباً ہم بائی ڈیفالٹ 80% لیتے 90% لیتے، اس لیے ان کو آپ ایز اے کنسیڈر نہ کریں بیکاز یہ پہلے سے 80-90 سے آگے پیچھے ہم نہیں جاتے. تو 3 طریقے ہیں سمپل سائز کیلکولیٹ کرنے کے اف وی ڈونٹ نو اباؤٹ دا ایگزیکٹ سمپل سائز. ون از کہ اس کو ایزیوم کر لے بس 20,000 ہے، دوسرا دیٹ از آن دا بیسس آف دا پریویس ریزلٹ فنڈنگ، اینڈ تیسرا کیا ہے دس از آن دا بیس آف دا ایفرٹ سائز اف اٹ از انٹرمیشن اسٹڈی. از اٹ کلیئر؟ یس سر، تھینک یو سر. اور اگر ہمیں جیسے میں نے یونیورسٹی کا اگزامپل دیا تو وہاں پہ تو آلریڈی ایک لسٹ موجود ہے، تو اب سمپل سے ٹارگیٹ پاپولیشن میں نمبر دے دے کہ دے آر 1306 اسٹوڈنٹ، بس اس سے سمپل سائز ایزیلی کیلکولیٹ ہو جائے گا. وہ تو آسان ہے، لیکن یہ باقی جو 3 اپروچز میں نے بتائیں دیٹ آر ان دیٹ کیس. اور سب سے جو بہترین ہے وہ یہ ہے کہ ہم پریویس ریزلٹ، کیونکہ اس سے تھوڑا جو ہے ہمیں اتھینٹک اور ریپرزینٹیو سمپل سائز جو ہے وہ مل سکتی ہے.
कोई और क्वेश्चन तो नहीं है कि इससे पहले हम टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे? तो वी हैव 3 मिनट्स, उसमें हम कोई क्वेश्चन आपकी कोई है डिस्कशन तो हम कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन में टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे जाएंगे कि व्हाट आर सैंपल रैंडम, सिस्टेमिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर एंड कैवियस जजमेंट कोड एंड स्नोबॉल। इस पर हम अलग अलग से नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। So if you have question, you can ask in these 3 minutes. Okay, so इंशाल्लाह नेक्स्ट 5-6 मिनट में दोबारा से मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। वी विल स्टार्ट विद द सैम्पलिंग टेक्निक्स कि प्रोबेबिलिटी के क्या टाइप से अलॉन्ग विद एग्जांपल, और नॉन प्रोबेबिलिटी की क्या टाइप से ना, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।